رمضان یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ سمے ہے جب ایک مسلمان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان صرف اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوچیے اگر اسی پاک مہینے میں کہیں جنگ کی خبر آنے لگے، کہیں بم گرنے لگے، کہیں لوگ ڈر کے سائے میں جینے لگے، تو اس ماحول میں روزہ رکھنا کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ ایران میں بھی لاکھوں مسلمان رمضان منا رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی سحری کے لیے اٹھتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، لیکن جب کسی دیش میں تناؤ اور جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں ہوتی، جنگ کا اثر ہر گھر تک پہنچتا ہے۔ سوچیے اس ماں کے بارے میں جو روزہ رکھ کر اپنے بچے کے لیے افطار کی تیاری کر رہی ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں باہر کا ماحول خراب نہ ہو جائے۔ تو سوچیے اس بچے کے بارے میں جو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آخر دنیا میں اتنی نفرت کیوں ہے۔ تو رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور دلوں میں رحمت پیدا کرتے ہیں، لیکن جب دنیا میں سیاست اور طاقت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے تو انسانیت پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ کون سا دیش طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ جب کہیں بم گرتا ہے تو وہ صرف دیواروں کو نہیں گراتا، وہ کئی گھروں کی خوشیاں بھی توڑ دیتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا رمضان جیسے پاک مہینے میں جنگ ہونا انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ تو یہ سوال صرف ایران کا نہیں، یہ سوال پوری دنیا کے لیے ہے۔ رمضان میں جنگ دنیا کب سمجھے گی انسانیت کی قیمت؟ تو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے سب سے رحمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کسی دیش میں جنگ یا تناؤ کا ماحول ہوتا ہے تو وہی رمضان کئی لوگوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ تو ایران کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی بھوک پیاس وہی دعائیں، لیکن ان کے دل میں ایک ہی چیز کا ڈر ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ حالات کب اور خراب ہو جائیں، ڈر اس بات کا ہے کہ ان کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں جنگ ان کے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ تو جب دنیا کے بڑے دیش اپنے فیصلے لیتے ہیں تو شاید انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے فیصلوں کا اثر لاکھوں عام لوگوں کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ ایک میزائل صرف زمین پر نہیں گرتی، وہ کئی پریواروں کی امیدوں پر بھی گرتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر دلوں میں رحمت ہوگی تو دنیا میں امن ہوگا، لیکن اگر نفرت بڑھے گی تو جنگ بھی بڑھے گی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا یہ سمجھے کہ طاقت دکھانے سے زیادہ ضروری انسانیت کو بچانا ہے، کیونکہ جب انسانیت بچی رہے گی تبھی دنیا بھی بچی رہے گی۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے سب سے رحمت والا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اپنے دل کو صاف کرے، لیکن جب دنیا کے کسی حصے میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہی رمضان کئی لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ ایران کے شہروں میں بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، دن بھر بھوک اور پیاس سہتے ہیں اور شام کو افطار کے وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب حالات تناؤ بھرے ہوں، جب ہر طرف جنگ کی باتیں ہو رہی ہوں، تو اس روزے کا صبر اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ سوچیے اس باپ کے بارے میں جو روزہ رکھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہوگا، اس کے دل میں صرف روزے کی تھکان نہیں ہوتی ہوگی بلکہ اپنے پریوار کی چنتا بھی ہوتی ہوگی۔ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اگر حالات اور خراب ہو گئے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور سوچیے اس ماں کے بارے میں جو اپنے بچوں کے لیے افطار تیار کر رہی ہوگی، وہ اپنے بچوں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کرتی ہوگی، لیکن اس کے دل کے اندر ڈر بھی ہوگا، کیونکہ جنگ کا اثر سب سے زیادہ بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے سمجھ نہیں پاتے کہ آخر دنیا میں اتنا غصہ کیوں ہے،
تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج دنیا کے حالات ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جنگ کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ عام لوگ، معصوم بچے اور وہ پریوار جو صرف سکون سے زندگی جینا چاہتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا طاقت دکھانے کے لیے انسانیت کو کچلنا ضروری ہے؟ کیا جنگ ہی ہر سمسیا کا حل ہے؟ رمضان کا اصلی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بدل لے۔ اگر دلوں میں رحمت ہوگی تو دنیا میں امن بھی آئے گا۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمت، برکت اور معافی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن سوچئے، جب اسی رمضان میں کسی دیش میں جنگ کی خبریں آئیں، جب آسمان سے بم گرنے کی خبر سنائی دے، جب ہر طرف ڈر اور بے چینی پھیل جائے، تو اس ماحول میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ ایران میں بھی لاکھوں مسلمان رمضان منا رہے ہیں، وہی سحری، وہی افطار، وہی نماز، لیکن دلوں میں ایک ڈر بھی ہے، کیونکہ جب دنیا میں تناؤ بڑھتا ہے تو عام انسان کی زندگی سب سے زیادہ پربھاوت ہوتی ہے۔ جنگ کبھی صرف سینکوں تک سمت نہیں رہتی، اس کا اثر ہر گھر تک پہنچتا ہے۔ جب بم گرتے ہیں تو صرف عمارتیں نہیں ٹوٹتی، کئی پریواروں کی خوشیاں بھی بکھر جاتی ہیں۔ سوچئے اس بچے کے بارے میں جو روزہ رکھ رہا ہوگا، وہ اللہ سے دعا کرتا ہوگا کہ اس کے گھر میں امن رہے، اس کے ماں باپ سرکشت رہیں، لیکن جب دنیا کے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں تو اس بچے کی دعا کو شاید کوئی نہیں سنتا۔ تو آج دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت کا اصلی مطلب جنگ نہیں ہوتا، اصلی طاقت انسانیت کو بچانے میں ہوتی ہے۔ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کی نفرت کو ختم کرے اور رحمت کو اپنائے۔ اگر دنیا کے لوگ اس پیغام کو سمجھ لیں تو شاید جنگ کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ آج جب ہم افطار کریں، جب ہم نماز پڑھیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈر اور بے چینی کے بیچ روزہ رکھ رہے ہیں، اور شاید یہی وقت ہے جب پوری دنیا کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا رمضان میں جنگ انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ یا اللہ دنیا میں امن دے۔ تو رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے؟ رمضان مسلمانوں کو صرف بھوک اور پیاس سہنا نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر دن بھوک اور تکلیف کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں صبر کا مطلب سمجھ آتا ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کتنی قیمتی ہے۔ لیکن آج دنیا کی حالات دیکھ کر دل دکھتا ہے، کیونکہ ایک طرف لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہیں جنگ کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کے لوگ بھی اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں جیسے دنیا کے باقی مسلمان رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی سحری ہوتی ہے، ان کے گھروں میں بھی افطار کی دعا ہوتی ہے، لیکن جب حالات تناؤ بھرے ہوں تو ہر دعا میں ایک ڈر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ڈر اس بات کا کہ کہیں جنگ اور نہ بڑھ جائے، ڈر اس بات کا کہ کہیں ان کے شہر بھی تباہی کا شکار نہ ہو جائے۔ جنگ ہمیشہ درد چھوڑ کر جاتی ہے، وہ صرف زمین کو نہیں جلاتی، وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زخم چھوڑ جاتی ہے۔ تو رمضان کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کی برائی کو ختم کرے اور اچھائی کو اپنائے۔ اگر دنیا کے لوگ اس پیغام کو سمجھ لیں تو شاید جنگ کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ آج جب ہم دعا کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ بدل سکتا ہے، وہی دلوں میں رحمت ڈال سکتا ہے، وہی دنیا میں امن لا سکتا ہے۔ اس لیے آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ کہیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کرے، کیونکہ اگر دنیا میں امن ہوگا تو ہر گھر میں سکون ہوگا اور ہر مسلمان رمضان کو سچی خوشی کے ساتھ منا سکے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ دنیا میں امن دے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔